جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا. یہ شخص معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے, یہ اچھا بنیاد پرست ہے. اسی لیے کوئی بھی بنیاد پرست کو لیبل دینے کے پہلے, لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے. میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں. I am a fundamentalist Muslim and I am proud to be a fundamentalist Muslim. میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں, کیونکہ میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جانتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ان پر عمل کرنے کی. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی چیز ایسی نہیں کہی گئی ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. عام طور پہ اگر آپ تحقیق کریں گے, اسلام میں ایک بھی آیت نہیں ہے, اسلام میں ایک بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو عموماً طور پر انسانیت کے خلاف ہے. کچھ تعلیمات غیر مسلمان سمجھیں گے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے, کیونکہ شاید وہ پس منظر کو نہیں جانتے, کانٹیکس کو نہیں جانتے, اس تعلیم کی وجہ کو نہیں جانتے. لیکن جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وجہ بتاتے ہیں تو ایک بھی انسان ساری دنیا میں ایک بھی اسلامی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے, یہ میرا دعویٰ ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں بنیاد پرست کے معنی کے لیے, اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres ٹو دا فنڈامنٹلز اور ڈاکٹرائن آف اینی ریلیجن. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہب کے بنیادی باتوں یا اس کی کتابوں پر عمل کرتا ہے پختگی کے ساتھ, اسٹرکٹلی. لیکن جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا, اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres ٹو دا فنڈامنٹلز اور ڈاکٹرائنز آف اینی ریلیجن اسپیشلی اسلام. ریوائزڈ آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پختگی کے ساتھ کوئی بھی مذہب کے فنڈامنٹلز, بنیادی باتوں یا اس کی کتاب کو پختگی سے عمل کرتا ہے, خصوصاً اسلام. یہ الفاظ خصوصاً اسلام, اسپیشلی اسلام جوڑا گیا ہے ریوائزڈ ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے. جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست سنیں گے, فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گا مسلمان, اور آپ کے ذہن میں آئیں گا مسلمز آر ایکسٹریمسٹ, مسلمان شدت پسند ہے. میں کہتا ہوں میڈیا سے, آئی ایم این ایکسٹریمسٹ, میں شدت پسند ہوں. آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ, آئی ایم ایکسٹریملی لونگ, آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل, آئی ایم ایکسٹریملی آنیسٹ. میں شدت پسند ہوں, میں انتہا ایماندار ہوں, میں انتہا دیالو ہوں, میں انتہا محبت کرتا ہوں, میں انتہا حق پسند ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان مجھے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انتہا ایماندار ہونا غلط ہے؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے. ہم آدھا ایماندار نہیں ہو سکتے, ہمیں پورا ایماندار ہونا چاہیے. وی کانٹ بی پارشلی آنیسٹ. جب ہمارا فائدہ ہے تو ہم ایماندار ہیں, نہیں تو ہم بے ایمان ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو ہمیشہ پورا ایماندار ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم این ایکسٹریمسٹ, میں شدت پسند ہوں, لیکن اس شدتوں کو پسند کرتا ہوں جو انسان کو صحیح راستے پہ لے کے جاتے ہیں. انسانیت کے لیے رحمت ہے, نہ کہ زحمت. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ, میں بنیاد پرست نہیں ہوں, میں شدت پسند نہیں ہوں. وہ گھبرا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹرن دا ٹیبلز اوور, بازی کو پلٹو. کب تک آپ ڈریں گے؟ اور ساری دنیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بنیاد پرست ہوں,
میں شدت پسند ہوں، اور جب تک آپ بنیاد پرست نہیں ہوگے تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ اگر سارے انسان اس دنیا میں بنیاد پرست مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں امن ہو جائے گا۔ جب میڈیا کہتی ہے اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، حالانکہ اگر آپ تحقیق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام کو عمل میں لائیں گے تو اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ جو میڈیا کہتی ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ پرابلم کر رہے، مسئلہ کھڑا کر رہے انسانیت کے لیے، حالانکہ اگر ہر انسان فنڈامنٹلسٹ مسلم، بنیاد پرست مسلمان بن جائے گا تو انسانیت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر ہر انسان ایک ایکسٹریمسٹ مسلم، ایک انتہا پسند، شدت پسند مسلم بن جائیں گا ہر انسان، تو انشاءاللہ دنیا میں صرف امن اور سلامتی رہیں گی۔ میڈیا کہتی ہے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلمان دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلم کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ۔ دہشت گرد کے معنی کیا ہے؟ دہشت گرد مطلب اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں دہشت گرد۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے پولیس دہشت گرد ہے۔ اسی طریقے سے ہر چور جب مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دہشت گرد بنے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ صرف وہ لوگ جو انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ چور، بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان، ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے۔ اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام کے لیے دو القاب دیے جاتے ہیں، وہی شخص وہی کام لیکن دو القاب۔ مثال کے طور پہ ہندوستان کو آزادی ملنے کے پہلے، تقریباً 60 سال پہلے، انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے۔ کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ لوگ کو انگریز گورنمنٹ کہتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے، دیز آر ٹیررسٹ، لیکن ہم عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتے تھے دیش بھکت، پیٹریوٹس۔ وہی شخص وہی کام، ٹو ڈفرنٹ لیبلز، دو القاب۔ اگر ہم برٹش حکومت، انگریز حکومت کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے۔ لیکن اگر ہم عام ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم مانیں گے یہ لوگ دیش بھکت تھے، پیٹریوٹس تھے، فریڈم فائٹرز تھے۔ اسی لیے کوئی بھی لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے
وہ آدمی جدوجہد کر رہا ہے, لڑ رہا ہے. اور آج کی پریس کانفرنس میں حیدرآباد کی پریس مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ مسلمان ہمیشہ ٹیررسٹ کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ برٹش حکومت, انگریز حکومت 60-70 سال پہلے بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ کہتی تھی. تو اس نے کہا کہتی تھی, آپ اس کو مانتے؟ اس نے کہا نہیں, میں نہیں مانتا ہوں. تو میں نے کہا میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ تھا. میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, اس ٹائم جب انگریز کہتے تھے کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے, آپ ان کی باتوں کو نہیں مانے. آج جب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے, آج آپ کیوں ان کی بات کو مانتے؟ تو وہ رپورٹر ہنسنے لگا. تو میں نے کہا کیونکہ آپ ہندوستان کے بارے میں جانتے ہیں, آپ مسلمان کے بارے میں نہیں جانتے. آپ یہ نہیں جانتے کہ جو ویسٹرن میڈیا, امریکن پریس, برٹش پریس مسلمان کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہے, آپ ان کے بارے میں, ان کے پس منظر, ان کے کانٹیکسٹ کو نہیں جانتے, ان کے حالات کو نہیں جانتے. اور آپ ایسی مثال عالمی ہسٹری میں کئی بار دیکھیں گے. مثال کے طور پہ 19ویں صدی میں, ان دا 19th century, 1875 میں امریکن ریولوشن تھا. انگریز لوگ امریکہ پر حکومت کر رہے تھے. کئی امریکنز اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, اور برٹش حکومت ان لوگوں کو ٹیررسٹ کہتی تھی. اور سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ برٹش حکومت کے لیے اس وقت تھا جارج واشنگٹن. یہی نمبر 1 ٹیررسٹ جو انگریز حکومت کہتی تھی, چند سال بعد وہ بن جاتا ہے USA کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے ہیں, نمبر 1 ٹیررسٹ USA کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. اور یہ رول ماڈل ہے, گاڈ فادر ہے. باقی سب پریزیڈنٹس جتنے بھی آتے ہیں وہ اسے رول ماڈل سمجھتے ہیں, انکلوڈنگ جارج بش. آپ سوچ سکتے ہیں, ٹیررسٹ USA کا پریزیڈنٹ, سب سے پہلا پریزیڈنٹ, اور یہ رول ماڈل ہے باقی سب پریزیڈنٹس کے لیے. ایسی مثال آپ کئی پیش کر سکتے ہیں. اور جو لوگ انگریز جب امریکن کو ٹیررسٹ کہتی تھی چند سال پہلے, آج ان کے سب سے پیارے دوست ہیں. انگریز حکومت ٹیررسٹ سے دوستی رکھتی ہے. ایسے کئی مثال آپ دیکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے گورے لوگ ساؤتھ افریقہ پر حکومت کرتے تھے. اسے کہتے تھے وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ, گورے کی حکومت. اس وقت یہ حکومت نے نیلسن منڈیلا کو پکڑ کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا, اور کہتی تھی ساؤتھ افریقہ کا ٹیررسٹ نمبر 1 ہے نیلسن منڈیلا. جب ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملتا ہے, فوراً بعد یہ ٹیررسٹ نمبر 1 کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. اور چند سال بعد یہی شخص نیلسن منڈیلا کو ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. آپ سوچ سکتے ہیں ٹیررسٹ نمبر 1 کو کچھ سال بعد ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ایسا نہیں کہ وہ پہلے دہشت گرد تھا اور اس نے کچھ برا کام کیا اور بعد میں سدھر گیا اور انسانیت کے لیے اچھا کام کیا. وہی کام کے لیے جسے اسے ٹیررسٹ کہا جاتا تھا, اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے چند سال بعد نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. میڈیا کین میک ڈے انٹو نائٹ, بلیک انٹو وائٹ, ہیرو انٹو اے ولن, ولن انٹو اے ہیرو. رات کو دن کر سکتا ہے میڈیا. چور کو ہیرو بنا سکتا ہے, اچھے کو برا بنا سکتا ہے, برے کو اچھا. کون سا میڈیا پاور میں ہے اس طریقے سے اس کو لقب دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو بھی آپ لقب کسی سے سنتے ہیں اسے مان مت لو, تحقیق کرو کس وجہ سے وہ شخص, وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے, کس وجہ سے وہ انسان لڑ رہا ہے.
تو میری درخواست ہے سارے انسانوں سے، سارے غیر مسلمانوں سے، کہ کم از کم آپ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے جو بھی آپ کو سننے میں آتا ہے اسے مان مت لو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہے، اس کی تحقیق کرو دوسرے کو پہنچانے کے پہلے۔ اگر ایسے ٹیررسٹ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں اگر دہشت پیدا کرنے والے لوگ، ہر انسان اگر صحیح مسلم ٹیررسٹ جس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو، اگر ہر انسان ایسا اسلامک ٹیررسٹ بن جائے تو زحمت دنیا سے مٹ جائیں گی، صرف رحمت رہیں گی، صرف امن رہیں گا۔ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن، اسلام ایک متعصب مذہب ہے، متعصب، انٹالرنٹ، برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اس مذہب کو جو مانتے ہیں وہ برداشت کرنے کی ان لوگوں میں قوت نہیں، انٹالرنٹ، متعصب لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام از انٹالرنٹ ٹورڈز ڈسآنیسٹی، ٹورڈز کرائم، ٹورڈز انجسٹس۔ اٹ از انٹالرنٹ ٹورڈز وکٹمائزیشن، ٹورڈز ریسزم۔ اسلام متعصب ہے، متعصب ہے ڈس آنیسٹی سے، بے ایمانی سے، متعصب ہے ریسزم سے، متعصب ہے کرائم سے۔ جو آج کے معاشرے، جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو ویسٹرن معاشرہ ہے، مغربی تہذیب جو سمجھتی ہے اچھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، برا ہے، ان چیزوں سے متعصب ہے ہم۔ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے بری چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام انٹالرنٹ ہے، متعصب ہے ڈرگ ایڈکشن سے، متعصب ہے الکوہلزم سے، متعصب ہے کرائم سے، متعصب ہے پورنوگرافی سے، پروسٹیٹیوشن سے، ایڈلٹری سے، فورنیکیشن سے، زنا سے۔ جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے انسانیت کے لیے اچھا ہے شراب پینا، ڈرگ لینا، پورنوگرافی، پروسٹیٹیوشن، زنا کرنا، جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے اچھا ہے، ہم ان چیزوں سے متعصب ہے۔ اسلام از انٹالرنٹ ٹو دا ایولز آف سوسائٹی۔ اگر ہر انسان اس طریقے سے انٹالرنٹ رہیں گا، انشاءاللہ اس دنیا میں امن رہیں گا۔ جو میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے مسئلہ ہے، حالانکہ یہ انسانیت کے لیے حل ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں سارے مذہب اکثر اچھی باتیں سکھلاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی باتیں سکھلانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کو معاشرے میں عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پر ہر مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے۔ ہندوازم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائیت کہتی ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام بھی کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے۔ لیکن اسلام میں یہ کہنے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، حرام ہے، اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرے میں چوری کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا۔ ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ ہر قمری سال وہ 2.5% اس بچت کا خیرات میں دے، زکوٰۃ میں دے۔ اگر دنیا کا ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% خیرات کرے، زکوٰۃ میں دے، غریبی دنیا سے مٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد اسلام سکھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ غیر مسلمان کہیں گے 21ویں صدی میں ہاتھ کاٹنا، اسلام ایک بے درد مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جہاں یہ قانون لاگو ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے، اسلامی قانون لاگو ہے، غیر مسلمان سمجھتے اکثر کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ کئی بار گیا ہوں، میں نے اپنے زندگی میں ایک بھی آدمی کو ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں چوری کرنے کے بعد، لیکن اتنا عام نہیں جتنا غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوں گے۔ یہ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچیں گا چوری کرنے کے پہلے تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچیں گا اگر میں چوری کیا اور پکڑا جاؤں گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ باقی لاء کے اندر، باقی کوڈ کے اندر کیا، جج کو اب برائب دو، گھوس دو، رشوت دو، لائر کو رکھو، اکثر چھوٹ جائیں گے۔ اسلام میں اگر پکڑے جائیں گے، ثابت کیا جائے گا، ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے وہ امیر انسان ہو یا غریب انسان، سزا ایک ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے از دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ملک ہم سمجھتے ہیں یو ایس اے کو۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے۔ اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے اور اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامی قانون، اسلامی شریعت یو ایس اے میں لاگو کریں گے کہ ہر انسان جو امیر ہے 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی شخص یو ایس اے میں چوری کرتا ہے چاہے آدمی یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ آپ اسلامی قانون شریعت کو کوئی بھی دیش میں لاگو کرے، چاہے وہ یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، سعودی عربیہ ہو، انڈیا ہو، سنگاپور ہو، دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ شریعت کو لاگو کریں گے فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا، فوراً۔ تو اسلام اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آ سکے۔ میں اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اکثر سب مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے، زنا بالجبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوازم میں سکھایا جاتا ہے، عیسائیت میں سکھایا جاتا ہے، اسلام میں بھی۔ لیکن اسلام میں اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑو مت، ان کا بلاತ್ಕಾರ، زنا بالجبر مت کرو، لیکن یہ بھی دکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عورت کو نہیں چھیڑے گا۔ بلاತ್ಕಾರ کرنے کی بات تو دور ہے، چھیڑے گا ہی نہیں۔ اسلام میں حجاب ہے۔ اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو
مومنات سے, مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے, صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے. صرف محرم کے سامنے اجازت ہے, ان کے شوہر, لڑکے, والد وغیرہ. اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں, حجاب کے 6 نکات ہیں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر, مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ, عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے. باقی 5 نکات مرد اور عورت میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے, اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. تیسرا نقطہ, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے, اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس. پانچواں نقطہ, کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹا نقطہ, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے. یہ 6 نکات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے, مومن عورتوں سے, جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے, اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے. قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے. مثال کے طور پہ, اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے, دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے, دونوں خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, جڑواں بہن ہے. ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس, اسلامی لباس, سارا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے, منی اسکرٹس اور شارٹس, اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر. کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا, وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہیں یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہیں, منی اسکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا, کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے, منی اسکرٹس اور شارٹس. قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے. اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے, اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں, کتنا بے درد مذہب ہے اسلام, کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام. لیکن جب میں سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں, آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا. تو کون آپ کی والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت. کسی اور کے والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کوئی کرتا ہے, آپ کہتے ہیں سزائے موت غلط ہے. وائی دی ڈبل اسٹینڈرڈز, 2 طرفہ کیوں؟ اور USA ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, ترقی یافتہ ملک ہے,
آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک USA میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ زنا بالجبر ہوتا ہے, اونچے نمبر پہ آتا ہے USA. 1991 اسٹیٹسٹکس FBI کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال, اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوئے USA میں. 1990 میں FBI اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز USA میں 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوئے. 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق ہر روز 1996 میں 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوئے, زنا بالجبر ہوئے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے 6 سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے, اس لیے تعداد بڑھ گئی. 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوا USA میں, ہر 32 سیکنڈز. ہم یہاں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے ادھر, اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ USA میں ہو چکے ہوں گے. جب سے ہم یہاں ہیں جمع ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ USA میں ہو چکے ہوں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم اسلامک شریعت, اسلامی قانون USA میں لاگو کرتے ہیں, کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے ہیں, اسے نظر نیچے کرنی چاہیے. اس کے بعد عورتیں اسلامک لباس پہنے, سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, اس کے لیے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد USA میں بڑھیں گی, وہیں کے وہی رہیں گی, یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اٹس اے پریکٹیکل لا. آپ جہاں بھی اسلامی قانون لاگو کریں گے, اسلامک شریعت لاگو کریں گے, چاہے وہ USA میں ہو, کینیڈا میں ہو, UK میں ہو, ہندوستان میں ہو, سعودی عربیہ میں ہو, سنگاپور میں ہو, جہاں بھی آپ لاگو کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گا, فوراً اس دیش میں رحمت ہو جائے گی. اور چند سال پہلے جب LK اڈوانی اس ملک کے ہوم منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بلاत्ಕಾರ کرنے والوں کو اس دیش میں سزائے موت ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا, اور میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. باقی باتیں LK اڈوانی کی میں نہیں مانوں, لیکن یہ بات کو ضرور مانتا ہوں کہ اس ٹائم جب وہ ہوم منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں بھی جو بھی انسان, جو بھی شخص کوئی عورت کا بلاत्ಕಾರ کرتا ہے, اس کو ملنا چاہیے سزائے موت. ہو سکتا ہے کہ اگلے ہوم منسٹر یہ کہیں گا کہ عورتیں اسلامک لباس میں ہونا چاہیے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے. جو صحیح ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے. آج کی میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے, عورتوں کی حقوق نہیں ہیں اس مذہب اسلام میں. جب ہم ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے دا ویسٹرن ٹاک آف وومنز لبرائزیشن, دا ویسٹرن ٹاک آف women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورت کو ذلیل کرتا ہے, اس کی عزت کو لوٹتا ہے, آبرو کو لوٹتا ہے. The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں, حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں,
رخیل بناتے ہیں, بازار کی زینت بناتے ہیں. آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے, آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے, حقیقت میں وہ انہیں ذلیل کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں وومنز لبرلائزیشن کے نام پہ یہ ویسٹرنرز کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی. جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے, کتنے خواتین, کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں, کتنے, پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے. ایک بہت فیمس ایڈ تھی, مجھے کس نے کہا تھا, BMW موٹر گاڑی کی. ایک گاڑی ہے BMW جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے, بہت مشہور ہے. عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی, لیکن نوجوانوں میں BMW وہ اور تیز ہے, اس کا پک اپ اچھا ہے, تو نوجوان پسند کرتے ہیں BMW گاڑی, اور تیز اور پک اپ, ویری فاسٹ کار. تو مجھے کس نے کہا تھا, ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی BMW کی. اس BMW کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں, اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں, اور وہ ایڈ میں لکھا تھا, وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں, اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی. کس کو, لڑکی کو یا گاڑی کو؟ یہ مغربی تہذیب ان کے ماؤں کو بیچتی ہے, ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے, ان کے بہنوں کو بیچتی ہے. ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں, ہمارے بہن, ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں. وہ لبرلائزیشن کے نام پہ, ترقی کے نام پہ اپنے خاتون, اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے, اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام. USA میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام, یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. اور جو لوگ, جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں, ان میں سے 2/3 حصہ عورتیں ہیں. 2/3 آف دیم آر وومن. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا, سازش کی, اللہ نے بھی پلان کیا, اور سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خصوصاً میڈیا 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو تیزی سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اتنی ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 10 مہینے میں 34,000 امریکنوں نے اسلام قبول کیا. 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 22,000 یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے, زحمت نہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت
کے لیے اسلام ایک مسئلہ ہے، حالانکہ انسانیت کے مسائل کا حل ہے اسلام۔ میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81۔